جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام وسیم خان ہے۔ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ جب سے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نااہل ہوا ہے تب سے لے کے آج تک ایک محاذ کھڑا کیا ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صحافی سپورٹروں نے، ان کے کارکنوں نے، کہ جی حکومتی کابینہ میں سے 10-15 آدمی اپنے اختلافات کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ اب یہی حکومتی کابینہ جن کے اختلافات شو کر رہے تھے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، اسی حکومتی کابینہ نے اپنی ہی کابینہ میں سے ایک سینئر ممبر کو، جس کا نام انوار الحق ہے، کل رات 12 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلا کے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ یہ محاذ تو اختتام کو پہنچا۔ پیپلز پارٹی جو خواب دیکھ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے اور اپنی حکومت بنانے کی، اس کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب پیپلز پارٹی کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھے ان پہ تو پانی پھر گیا۔ اب جو پیسے آپ نے سندھ کی عوام کے اٹھا کے بوریوں میں بھر کے وہ 10-15 بندے خریدنے آئے تھے، انہوں نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا ہے۔ ابھی وہ پیسہ اٹھائیں اور پھرتی دکھائیں۔ الیکشن آنے والے ہیں، عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں، ان کے لیے کوئی صاف پانی کے منصوبے لگائیں، سیلاب زدگان کے لیے کوئی روٹی کپڑے اور مکان کا سیٹ اپ کریں، کیونکہ الیکشن میں آپ عوام کو منہ دکھا سکیں۔ کیونکہ آپ کی پارٹی کا شروع سے بیانیہ رہا ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ پیسہ کم از کم اپنے اس بیانیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو کام میں لائیں، عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں اسی معیشت پہ۔ انڈیا نے اپنی ایک کار لانچ کی ہے، مرسیڈیز، جو کہ پیور الیکٹرک کار ہے، جو 850 کلومیٹر سنگل چارج پہ سفر طے کرتی ہے، جو کہ ایک آٹو موبائل کمپنی میں ایک ریکارڈ ہے، ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو دیکھیں۔ وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کبھی سیکیورٹی کا بہانہ کر رہا ہے، نہ اس کو معیشت کا پتہ، نہ اسٹیٹ کی کوئی عزت کا خیال، نہ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح رینکنگ گر رہی ہے اکانومی کی پاکستان کی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی آزادی میں صرف ایک دن کا فرق ہے۔ آج انڈیا اپنی معیشت کو بہتر بناتے ہوئے دنیا کی 5ویں مضبوط ترین معیشت بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ سری لنکا کے بعد ایشیا میں سب سے زیادہ معاشی بدحالی اور مہنگائی پاکستان میں۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ پاکستان جو 1960 میں پورے ایشیا میں اوپر جا رہا تھا، 1960 کے بعد کیسے وہ معاشی طور پہ اتنے بدحال ہو گیا ہے کہ قرضوں میں ڈوب گیا ہے۔ انڈیا ہم سے اوپر جا رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے اور اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ اس کی وجہ صرف اسٹیبلشمنٹ میں آنے والے وہ ایک دو گھٹیا سوچ کے مالک اور اپنی انا کی تسکین کے لیے پوری کی پوری ریاست اور عوام کو داؤ پہ لگانے والے وہ گھٹیا سوچ کے مالک وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ایک دو بندے ہوتے ہیں، جن کا خمیازہ آج تک پچھلے 75 سال سے پاکستان بھگت رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، قرضے کی صورت میں۔ جو بھی بندہ آتا ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر اگر سٹینڈ لے لیتا ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر اپنے ٹاؤٹ بٹھا دیتے ہیں جو ان کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں۔ جس کی زندہ مثال آج آپ کے سامنے ہے، یہ جو حکومت بیٹھی ہے، ایک 22ویں گریڈ کے افسر نے، ایک آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹا کے اب وہی کرپٹ سسٹم پھر مسلط کر دیا جو پچھلے 35 سال سے قوم کو اور پاکستان کو لوٹ رہا تھا۔ یہی ان کی غلطیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، قرضے میں ڈوب رہا ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہے، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے۔ اور یہی کرپٹ ٹولہ جب آتا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، عوام کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اداروں کو تباہ کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، جس طرح ابھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، الیکشن سے بھاگنے کے لیے 21 ارب روپے کا فنڈ جمع نہیں کر رہا الیکشن کمیشن میں۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن ان کو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن میں یہ جیتیں گے، اسی لیے پوری اسٹیٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔
جب سے سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا، تمام اداروں کو اپنے انڈر کر لیا۔ اسٹیٹ بینک کو جب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ آرڈر دیا تھا، جب اس نے بجٹ مختص کر دیا وزیر خزانہ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ نے پھر گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کیا۔ اس نے کہا اس نے تو جواب جمع کرا دیا کہ جی وزیر خزانہ کے اکاؤنٹ میں ہم نے مختص کر دیا ہے، ابھی آپ جانے حکومت جانے۔ ابھی حکومت کے پاس اور بیانیہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے کل اٹارنی جنرل کو بلایا، طلب کیا اور اس سے سوال پوچھا کہ آپ کا بیانیہ تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ نہیں ہے، بجٹ تو 21 ارب روپے اسٹیٹ بینک نے مختص کر دیا ہے، اب آپ الیکشن کمیشن کو فنڈ ایشو کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا وہی بیان تھا جو پہلے تھا کہ جی وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو بلایا، کابینہ نے فیصلہ کیا، جی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس بلا کے اس میں فیصلہ کیا جائے۔ اس میں بھی اختلاف رائے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو سکا، تو اس قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پارلیمنٹ میں وہ بل بھیج دیا۔ حکومت نے جب وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تو اکثریت سے اس بل کو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اچھا بہانہ ہم نے بنایا، ہم بھاگ جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے، 90 روز میں یہی ہیلے بہانے کر کے ہم نکل جائیں گے۔ اب وہاں بھی سینئر ججز بیٹھے تھے، ان 3 ججز میں سپریم کورٹ کے وہ 3 ججز جو 3 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اس میں سے ایک جسٹس منیب اختر نے ایک پوائنٹ ایسا اٹھایا جس کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم حکومت اب پھنس چکی ہے، کبھی اس دیوار میں سر پٹکتی ہے، کبھی اس دیوار میں سر پٹکتی ہے۔ وہ پوائنٹ یہ تھا، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی اکثریت سے یہ بل مسترد ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا پھر تو آپ جس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پھر تو اس کی وجود کو خطرہ ہے، کیونکہ جو حکومت آپ بنا کے بیٹھے ہیں، آپ کی حکومت جو ایک 21 ارب روپے کا چھوٹا سپلیمنٹری ایک بل پاس نہیں کرا سکتی، اس کا مطلب حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ ہم اگر حکم دیں حکومت کو کہ صدر کو ہم خط لکھیں کہ جی حکومت کو کہو، وزیر اعظم کو کہو اپنے ووٹ آف کانفیڈنس اپنا لے، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ لے پارلیمنٹ سے، آپ کی تو اکثریت نہیں ہے، آپ پھر یہ تو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اب یہ جب موضوع چھڑتے دیکھا اٹارنی جنرل کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے کہا پھر وہ آئیں بائیں شائیں، جی میں جا کے بات کرتا ہوں حکومت سے، پھر آپ کو جواب طلب کروں گا، مجھے 1-2 دن دیا جائیں۔ اس کے بعد پھر باری آتی الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن نے اپنا جواب پھر جمع کرایا کہ جی ہم بھی اب الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی بھی کلاس لی کہ 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان نے اسمبلی تحلیل کی، فیصلہ دینے سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا نہیں جی 7 ماہ سے پہلے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہماری تیاری ہی نہیں ہے۔ ابھی 1 سال ہو گیا ہے آپ کی اس تیاری کرتے کرتے، آپ کی تیاری کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے، اور 90 روز ہونے کو ہیں یہ صوبائی اسمبلیاں جو تحلیل ہے ان کے لیے، ان اسمبلیوں میں الیکشن کرانے کے لیے 90 روز ختم ہونے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیٹ نے آپ کو آپ کے ادارہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو بھی اسمبلی تحلیل ہو 90 روز میں آپ کا کام ہے ایک صاف شفاف طریقے سے الیکشن کرا کے عوام کو ان کا مینڈیٹ دے۔ آپ پھر بھی ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ آپ کب سے ڈیٹ دینے لگ گئے کہ جی ہم ابھی نہیں کر سکتے، 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دیں ہمیں، ہم 8 اکتوبر کو پورے پاکستان میں الیکشن کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن پھر چپ۔ آپ ان کا حال دیکھیں، پاکستان کی عوام، پاکستان کی اسٹیٹ اربوں روپے کے ان کی سیلریاں، ان کے مراعات الیکشن کمیشن کو دے رہی ہے، صرف ایک کام کے لیے کہ جب بھی الیکشن کرانے ہوں یہ ہر وقت ریڈیو الیکشن کرا کے اپنا نظام قائم کر دے حکومت کا، نو منتخب جو بھی ہوں نمائندے۔ لیکن اتنا کروڑوں کا بجٹ لینے کے باوجود بھی اسٹیٹ سے اس کا حق بنتا وفاداری کرے، حالانکہ جس کے لیے اسٹیٹ اس کو تنخواہیں دے رہی ہے، اتنا پیسہ دے رہی ہے، اسٹیٹ کو چھوڑ کے یہ ایک پولیٹیکل طبقے کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہے الیکشن کمیشن۔
جب اس کا کوئی بیان نہ چلا، عدالت نے آگے سے رد کر دی تمام باتیں۔ پھر اس کا بہانہ یہ تھا کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے، تو ہمیں تھوڑا ٹائم دے تاکہ ان کے مذاکرات ہو جائیں۔ اگر ان کے مذاکرات نہ ہوئے، ہم نے اگر ابھی الیکشن کرا دیے تو پورے ملک میں انارکی پھیل جائے گی، لہٰذا 8 اکتوبر کو ہمیں ٹائم دیا جائے، 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگی۔ عدالت نے کہا مذاکرات کا ٹائم آپ لیں، عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ڈیڈ لائن ہے 14 مئی کی۔ 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں ہر صورت ہوگا۔ اگر آپ نے اس 14 مئی کی ڈیٹ کو آگے پیچھے کسی بہانے سے بھی کرنے کی کوشش کی، الیکشن نہ کرانے کی کوشش کی، پھر غیر معمولی حکم نامے جاری کیے جائیں گے بڑی سختی سے۔ سپریم کورٹ نے یہ کلاس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ باتیں کی۔ الیکشن کمیشن کے بعد اب آتی ہے سیکرٹری دفاع نے جا کے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں کل کے ہی دن، اور بیانیہ یہ دیا کہ جی سیکیورٹی کے خطرات ہیں، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، لہٰذا 5-6 مہینے میں ہماری سیکیورٹی جب ان تمام آپریشن سے فری ہو کے سیکیورٹی دینے کے لیے ہم لائق ہو جائیں گے، تب جا کے 5-6 مہینے بعد ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرا دیں گے تمام پاکستان میں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم آپ کے منسٹرز کے ٹی وی پہ تب بیان سن رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے دیا، وزیر قانون نے دیا کہ اور فضل الرحمان دے رہا ہے کہ جی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، ہم سپریم کورٹ سے حل نکال کے 1 سال کی ایکسٹینشن لے کے دیں گے پارلیمنٹ کو۔ یعنی 8 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ تمام سیکیورٹی خدشات دور ہو جائیں گے، سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ الیکشن میں چلے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا 2007 اور 8 میں جتنا دہشت گردی تھی آج 4 گنا کم ہے، 2013 میں جتنا دہشت گردی تھی آج 4 گنا کم ہے، پھر بھی وہاں 2007-8 اور 2013 میں الیکشن ہوئے، آج کیوں بہانہ بنا رہے ہیں؟ اتنی کمزور ہو گئی ہیں ہماری سیکیورٹی ادارے کہ ایک صوبے میں الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتی، جو کہ پوری دنیا میں ایک نمبر 1 سیکیورٹی اور آرمی اور آفیشل ایجنسیاں رکھتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو گرا رہے ہیں، اس کا امیج گرا رہے ہیں، ہماری نمبر 1 فوج ہے، اس کو بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں، اس کرپٹ ٹولے سے مل کے وہ اپنا بھی امیج خراب کر رہی ہے۔ دشمن ملک ہنسیں گے ہم پہ کہ جی ایک صوبے میں الیکشن جب کرانا نا یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، دہشت گردوں کے ڈر سے الیکشن نہیں کراتے، دنیا میں آ کے جی یہ جہاز اڑاتے ہیں، مقابلے بازی میں شرکت کرتے ہیں اور آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ الیکشن ہو جائیں گے، اسمبلیاں پھر اپنی حکومت اور نظام میں آ جائیں گی، یہ ریکارڈ میں جا رہی ہیں باتیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیا جواب دے گی آنے والی حکومت پھر اس تمام بیانیے کا جو اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے پوری اسٹیٹ کا امیج خراب کر رہے ہو آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ایک مرد مجاہد ہے قسم خدا کی پوری اسٹیٹ کی گورننس میں، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور یہ تینوں ججز جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ڈٹ گئے ہیں عوام کو ان کا حق دینے کے لیے، کیوں آئین اور قانون پہ بات آ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام ججز کو سپورٹ کریں، اپنے سپریم کورٹ کو سپورٹ کریں، اور جس طرح ججز نے سٹینڈ لیا ہوا ہے خدا کی قسم، اس طرح کی اگر سپریم کورٹ شروع سے کام کرتا نا تو یہ پہلے تو یہ حکومت نہ آتی، اگر آتی تو یہ کوئی غیر آئینی کام کرنے کی ان کی جرت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سپریم کورٹ اور ہمارے ججز کو انصاف کے ساتھ عوام کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح وہ ڈٹے ہوئے بہادری سے کام کر رہے ہیں، اور میری تمام قوم سے اپیل ہے سپریم کورٹ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں، تاکہ بہادری سے ان کو مزید اعتماد ملے، تاکہ ان کو پتہ چلے قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئے، وہ ان کرپٹ مافیا کے دباؤ میں نہ آ سکے اور پاکستان کے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اچھا فیصلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔